کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آئیے حسب معمول کچھ اچھی نیتیں ہم کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے۔ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ سے سنوں گا، پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کروں گا انشاءاللہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہوں گا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا۔ میں بھی اپنے لیے مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوران سلسلہ حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھنے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ درود پاک کی کثرت جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے بھی ہمیں خوب برکتیں حاصل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ ہماری جائز حاجات بھی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ بھائی جان، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں نا، اس میں برکت نہیں رہتی، وہ کسی وجہ سے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کاروبار میں برکت نہیں رہتی، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ ہمارے اسلامی بھائی نے نوٹ کر لیا ہے، ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا یہ دکان کا کوئی مسئلہ بالکل کام ہو نہیں رہا، کام میں رکاوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام جائز کام پورے فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عابد جمشید اتاری ہے، دنیا پور سے میرا تعلق ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں دنیا پور میں نے ایک اسکول بنایا ہوا ہے، جگہ کی تبدیلی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دوستوں نے وہم ڈالا کہ جو ہے اس جگہ میں کوئی بندش ہے، تو 2 جگہ ہیں، ایک ریلوے روڈ پر اور ایک ٹینکی کے محلے میں۔ تو اس میں پریشانی یہ نظر آتی ہے کہ کون سا جگہ جو ہے بہتر رہے گی جہاں میں اپنے ادارے کا آغاز کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ عامر جمشید نام بتایا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہمارے اسلامی بھائی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد منشا ہے اور میری والدہ کا نام ہے جنت بی۔ میرا حافظہ جو ہے نا وہ بہت کمزور ہے، تو پلیز میرے حافظے کے لیے کچھ بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی
آپ کے حافظے کو قوی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد عبداللہ ہے، میری والدہ کا نام نورا بی بی ہے، میں عارف والا سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے گھر میں مسئلہ ہے کہ نہ ہمارا کوئی کام سیدھا ہوتا ہے اور نہ ہی میرا پڑھائی کو دل کرتا ہے، پلیز مہربانی کر کے استخارہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے۔ کام پورا نہیں ہوتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مایوس نہ ہو۔ عبداللہ آپ نے نام بتایا نا، نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو وظائف بتائیں گے۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اشراق ہے، تو میں پوچھنا استخارہ کرانا چاہتا ہوں، باہر جا سکتا ہوں کہ نہیں؟ سعد نام بتایا، بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سعد بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سعادت مند بنائیں۔ بیرون ملک کے سفر پر جانے سے پہلے آپ مدنی قافلے میں بھی ضرور 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ کیونکہ استخارہ کر کے سعد بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ نام محمد رضا تاری ہے اور میری والدہ کا نام مقصودہ بی بی ہے۔ یہ ہمارے گھر سے نا وہ 2-3-4 دن سے نا پیسے گم ہو رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کسی وجہ سے ہو رہے ہیں اور ملتے بھی نہیں ہیں بعد میں، اس کا استخارہ کرنا ہے۔ پیسے گم ہو چکے ہیں، استخارے کا آپ نے کہا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا معاملات ہیں۔ کہیں جائیے گا نہیں، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا آپ بھی، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی، آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ بہت پیارے پیارے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کیے جائیں گے، اگرچہ وہ کسی اور کے لیے بھی ہوں، لیکن اگر وہ مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، یا بے اولادی کا سلسلہ ہے اور قرضہ نہیں اتر رہا، اس طرح کے مسائل اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ بھی ان روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس دوران انشاءاللہ عز و جل استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، آپ بھی درود پاک پڑھتے رہیے۔ آئیے کچھ پہلے ہم روحانی علاج سن لیتے ہیں جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج معلوم کیے ہیں، وہ روحانی علاج کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے ہمارے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو برکت کا روحانی علاج کہ کاروبار میں برکت ہو جائے، رزق میں برکت رہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائی، آپ کے رزق میں برکت کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 257 کے اوپر یہ تحریر ہے، یا رزاقو۔ یا رزاقو یہ فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ پڑھ لیں، اول و آخر درود شریف 1 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت ہو انشاءاللہ عز و جل۔ اور وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے بے برکتی رزق میں آتی ہے، کاروبار میں بے برکتیاں آتی ہیں، ان اسباب سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ اسباب کون سے ہیں، اس کی معلومات کے لیے آپ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل، مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ یہ رسالہ آپ طلب فرما لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ سے ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت سارے وہ اسباب پتہ چل جائیں گے کہ جن کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، بے برکتیاں آتی ہیں، کاروبار کی برکت چلی جاتی ہے۔ تو یہ رسالہ پڑھیں، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، کاموں میں ان کی رکاوٹیں آتی ہیں، جی کوئی کام ان کا پورا نہیں ہو پاتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان اسلامی بھائی کی جو بھی رکاوٹیں ہیں کام میں، ان رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اس کے لیے ایک بہت پیارا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر سنتی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 256 کے اوپر ہے، آپ اس سے سماعت بھی فرما لیجئے، ہو سکے تو اس کو تحریر بھی کر لیجئے، لکھ لیجئے اپنے پاس، انشاءاللہ عز و جل اس سے یاد رہے گا، اور اگر کتاب میسر نہ ہو سکی تو اس کو دیکھ کر پڑھ لیجئے گا۔ وظیفہ ہے یا مؤخرو، یا مؤخرو، یا مؤخرو، یہ 100 بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے۔
انشاءاللہ تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیں. جی تا حصول مراد اس کو پڑھتے رہیں. اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے ان کی پریشانی دور ہوگی, کام کی رکاوٹیں بھی دور ہوگی انشاءاللہ. مزید آپ کو ہمارا یہ مدنی مشورہ بھی ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل بھی کیا جاتا ہے. کارڈ کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے. اگر آپ کے جائز کاموں میں رکاوٹیں ہیں, کسی بھی حوالے سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے, ان کے کارڈ کا عمل کروا لیجیے. اللہ کے کرم سے آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ عز و جل ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے, تو آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کر دے گی اور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے, اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ حافظہ کمزور ہے. جی اللہ عز و جل دعا ہے کہ ان اسلامی بھائی کا جو حافظہ کمزور ہے, اس حافظی کمزوری سے انہیں نجات عطا فرمائے اور اس مرض سے شفا عطا فرمائے. اس کے لیے بھی ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سے کند ذہن یعنی حافظہ اس کا کمزور, اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے, تو انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے اور جو بات سنے یاد رہے گی. سبحان, بہت پیارا ماشاءاللہ روحانی علاج بتا دیا آپ نے. خود بھی عمل کر سکتے ہیں. اب اگر چھوٹے بچے ہیں, جی دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں, اگر بچے ان کے چھوٹے ہیں تو والدین یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیں. جی جی انشاءاللہ بچوں کے حافظے بھی مضبوط ہو جائیں گے. اتنا پیارا مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج ہے کہ 786 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور جو بات سنیں وہ یاد رہے. اسی طرح کچھ بچے کند ذہن ہوا کرتے ہیں, تو ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے آپ یہ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے. مدنی پنسورہ کے بعد فیضان بسم اللہ شریف میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. اچھا, حافظے کی مضبوطی کے حوالے سے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں. ان تعویذات عطاریہ کو استعمال کیجئے, حافظہ مضبوط ہوگا. اور وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے ان سے بھی بچنا ضروری ہے. مثال کے طور پر جیسے بد نگاہی کرنے کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, گناہوں سے بچنا چاہیے, اس سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. ان چیزوں سے بھی بچیں. ان روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے, حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور مزید انشاءاللہ عز و جل دماغ کو بھی تقویت حاصل ہوگی. اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. اچھا, اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ کام میں دل نہیں لگتا, تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں. ان اسلامی بھائی کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ نماز کی پابندی کے ساتھ, سبحان اللہ, عشاء کی نماز کے بعد چاہیں تو یہ عمل کر لیں. یا سمیعو, یا سمیعو یہ 100 مرتبہ پڑھ کے اس وظیفے کے دوران گفتگو نہ کریں کوئی بھی, اور یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کریں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں. انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگ جائے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, استخاروں کے جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اپنے استخارے بھی یقیناً کر لیے ہوں گے. اچھا, عامر جمشید بھائی کی قول تھی, یہ جگہ کی تبدیلی کرنا چاہ رہے تھے. 2 جگہوں کی انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ میں اس جگہ پر جگہ کی تبدیلی کروں, ریلوے روڈ اور ٹنکی والے محلے میں. تو کیا بہتری کا اشارہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر جمشید بھائی, آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ٹنکی کے محلے میں جی جی بہتر کا اشارہ ہے کہ وہاں پر آپ جو ہے نا اپنا یہ کام شروع کریں, تو انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹنکی کے محلے کی طرف جو ہے وہاں پر آپ یہ کر سکتے ہیں. مگر یہ یاد رکھیے گا عامر جمشید بھائی, آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی, کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. مزید برکت کے لیے, حفاظت کے لیے آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے, تعویذات حاصل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. عبداللہ بھائی کی قول تھی,
پنجاب کے ایک شہر سے کال کی. انہوں نے کہا کہ گھر میں مسائل ہیں, کام پورے نہیں ہوتے, پڑھائی میں ان کے دل نہیں لگ رہے, استخارے کا کہا تھا انہوں نے. تو الحمدللہ رب العالمین. محمد عبداللہ بن منورہ جی, انہوں نے اپنا والدہ کا بھی نام بتایا تھا. تو عارف والا سے انہوں نے کال کی تھی, تو مسئلہ یہی بتایا تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا ہے, گھر میں بھی مسائل ہیں. تو آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں, قدرتی طور سے آزمائش ہے. آپ نماز کی پابندی کیجئے, نماز پنجگانہ ادا کیجئے, با جماعت صف اول میں کوشش فرمائیں, نماز ادا کریں, اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرمائیں. تو اللہ عز و جل نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے جو گھریلو مسائل ہیں, جو کاموں میں رکاوٹیں ہیں, انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیں. تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں اور تعویذات حاصل فرما لیں. گھر میں مسائل کو دور کرنے کے لیے, خیر و برکت کے لیے, کام میں دل لگنے کے لیے تمام جو تعویذات ہیں, وظائف ہیں, الحمدللہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے یہ جا کے حاصل کر سکتے ہیں. وہاں سے انشاءاللہ انہیں بآسانی مل جائیں گے. اسی طرح محمد رضا بھائی کی قول تھی, گھر سے پیسے ان کے گم ہو رہے ہیں. جی, تو استخارہ آپ نے کیا, کیا اشارہ؟ محمد رضا طاری جی بن مقصودہ بی بی, جی ان کا استخارہ کیا گیا تھا. تو استخارے میں جنات کی شرارت کے معاملات ہیں. اچھا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں. جنات بھی پیسے لے جاتے ہیں؟ جی ہاں, جنات بھی جو ہے نا پیسے وغیرہ چرا لیتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی یہ گھر میں, ان کے خدمت میں ایک وظیفہ پیش کر دیتا ہوں کہ جب بھی یہ گھر میں کوئی قیمتی شے یا کوئی پیسے وغیرہ رکھیں تو اس پر اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا کریں, تو انشاءاللہ عز و جل چوری ہونے سے محفوظ ہو جائیں گی قیمتی اشیاء. اچھا, یہ خاص پیسوں کے لیے ہیں یا جو بھی کوئی بھی قیمتی اشیاء ہو, گاڑی ہو, جیسے موبائل قیمتی ہوتے ہیں آج کل, ہم باہر نکلتے ہیں تو زیورات گھر میں رکھے ہوتے ہیں, زیورات ہوتے ہیں, تو ان تمام چیزوں پر جو ہے یہ وقتاً فوقتاً یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جو قیمتی اشیاء ہیں وہ چوری ہونے سے محفوظ ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا, اسی طرح پارکنگ پہ جیسے گاڑی کھڑی کر دیں تو اس وقت بھی پڑھ کر دم کر دیں, انشاءاللہ گاڑی بھی چوری ہونے سے گاڑی بھی چوری ہونے سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گی, کیونکہ وہ بھی ہماری ایک قیمتی اشیاء ہوتی ہے, قیمتی چیز ہوتی ہے. تو اس پر بھی جب بھی کہیں جائیں آئیں, اسکوٹر ہوتی ہے, اسکوٹر پر بھی دم کر دیا کریں جب کسی جگہ پر پارک کریں تو ماشاءاللہ. اچھا, یہ جو آپ کو روحانی علاج بتائے گئے مدنی چینل کے ناظرین, یہ مدنی پنصورہ میں بھی لکھے ہوئے ہیں. اگر سلسلے کے دوران کبھی ایسا ہو کہ آپ کو یاد نہ ہو سکے ہوں یا آپ لکھ نہیں سکے ہوں تو آپ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے. اس میں الحمدللہ عز و جل ہر طرح کے روحانی علاج, وظائف, دعائیں, صورتیں اور بہت سارے مدنی پھول اس میں لکھے ہوئے ہیں. پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے, ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. کچھ مزید کالز چلا دیجیے گا مدنی چینل کے ناظرین کی. میں عمران اطاری عرض کر رہا ہوں شجاع آباد سے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کام جو ہے نا رک چکا ہے, ٹھیک ہے نا, اور قرض داری میں آ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے, بار قرض سے آپ کو خلاصی عطا فرمائے. عمران بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد عرفان ہے, میرے والد صاحب کا نام محمد جعفر ہے. ہاتھ میں بہت درد ہے, کم نہیں ہو رہا. عرفان بھائی, آپ کو بھی ہم بتاتے ہیں, آپ کے توسل سے دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے گا. درد کا روحانی علاج, جوڑوں میں درد رہتا ہے اکثر, کے گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے, ہاتھوں میں, پیروں میں, کمر کی تکلیف ہو جایا کرتی ہے, تو بہت پیارا روحانی علاج ہے. دونوں ہی روحانی علاج سن لیتے ہیں. عمران بھائی کی قول تھی ابتداً, ان کا کام رک چکا ہے, قرضے میں بھی یہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں, دعا بھی فرما دیجئے اور روحانی علاج بھی بتا دیجیے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ عمران بھائی کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور ان کو غیب سے رزق کے ان کے اسباب عطا فرمائے. اس کے لیے ان کے قرض اترنے کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ, یہ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے. مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 کے اوپر تحریر ہے, اور اس کے بارے میں مروی ہے کہ ایک مکاتب یعنی غلام نے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی, میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں, میری مدد فرمائیے. آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا, میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں. اگر تم جبل صیر ایک پہاڑ کا نام ہے, جتنا دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا. تم یوں کہا کرو,
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو عمران بھائی جو ہیں اس وظیفے کو، اس دعا کو تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ پڑھ لیا کریں. اول و آخر ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے ان کا قرض جو ہوگا بار قرض سے انہیں نجات ہوگی انشاءاللہ. مدنی پنصورہ میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. اگر آپ یاد نہ کر سکے ہوں، لکھ نہ پا سکے ہوں، تو تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی یہ وظیفہ دیا جاتا ہے، یہ روحانی علاج دیا جاتا ہے. تو ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں. مزید اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے بھی تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، عرفان بھائی کے قول تھی ہاتھ میں ان کے درد رہتا ہے. اللہ عز و جل انہیں ہر قسم کے جوڑوں کے درد سے شفا عطا فرمائے. یہ وظیفہ بھی مدنی پنصورہ میں صفحہ نمبر 243 پر موجود ہے. نماز کے بعد 7 بار یہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. یہ 7 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملیں، درد جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. مزید اگر ہاتھوں میں درد ہیں، جوڑوں میں آپ کے تکلیف ہیں، پیروں میں تکلیف ہیں، تو تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل دم کی ہوئی ڈوریاں بھی دی جاتی ہیں درد وغیرہ سے نجات کے لیے. تو وہ دم کی ہوئی ڈوریاں بھی آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے حاصل کیجئے، باندھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. مزید کچھ کالز چلا دیجیے گا. میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، محمد حسان اتاری. مجھے سر درد کی شکایت ہے اور سر بھاری رہتا ہے، اور کوئی چیز پڑھتا ہوں یا یاد کرتا ہوں تو وہ بہت جلد بھول جاتی ہے. براہ کرم استخارہ کیجیے اور اس کا علاج بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام علی حسن ہے، میری والدہ کا نام شاہدہ ہے، اور انہیں شوگر ہے تو ان کے پیروں میں بڑا درد ہوتا ہے، تو اس کا برائے مہربانی ہمیں روحانی علاج بتا دیں. شوگر کا مرض ہے، اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائیں. انشاءاللہ ابھی آپ کو شوگر کا روحانی علاج بتاتے ہیں. آپ استخارہ دوران کر لیجیے. عثمان بھائی کی کال تھی استخارے کے حوالے سے. جی، سر درد رہتا ہے، شوگر کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں عرض کر دیتا ہوں. شوگر کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ مدنی پنصورہ میں وظیفہ موجود ہے. چاہے تو اس کے اندر سے بھی آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں. اس کا صفحہ نمبر 244 ہے. سماعت فرما لیجئے. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ مدنی پنصورہ میں بھی موجود ہے، اور یہ آیت جو ہے پارہ نمبر 15 بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے. اس کے اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور مدنی پنصورہ بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل اسرا بھی کہتے ہیں، سورہ اسرا. صحیح. تو ان دونوں اس پارے کے اندر جو ہے اس آیت کو آپ دیکھ کر پڑھ لیجئے گا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیں. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. مزید تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی آپ رابطہ فرما لیجئے. شوگر سے نجات کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں. آپ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. عثمان بھائی کا استخارہ آپ نے کیا، سر میں درد رہتا ہے، حافظہ بھی کمزور ہو چکا ہے، کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، کیا اشارہ استخارے میں آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کی خدمت میں اب یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات حاصل فرما لیجئے. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں آپ نے کہا سر درد رہتا ہے، جس کی وجہ سے سر بھاری رہتا ہے، بھول جانے کی بھی بیماری ہو گئی ہے. تو ایک وظیفہ پیش کر رہا ہوں. امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی اپنی کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 252 پر اسے تحریر فرماتے ہیں. یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، جو کوئی 3 بار پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہوگا.
تو آپ اس وظیفے پر عمل فرمائیں، اور یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور نظر بد سے نجات کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک ساعت ایسی آتی ہے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں جو بھی جائز دعا کی جائے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔